5 ہفتے کی جنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ہمت آخر جواب دے گئی اور اب بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح اس جنگ سے نکل بھاگا جائے۔ جو بڑے مطالبات تھے ان سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ اب تو کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رجیم چینج میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو ایران کی ایٹمی توانائی کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں بھی ہم دلچسپی نہیں، آبنائے ہرمز جس کا جہاز گزرے گا وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمیں آبنائے ہرمز کی بھی اب کوئی جلدی نہیں ہے ٹھیک کرنے کی، ہم نے تو بس اب یہاں سے نکلنا ہے۔ مذاکرات کی جو رفتار ہے اس سے مطمئن نہیں ہے، اب ثالثی سے ایک قدم آگے بڑھنے امریکہ جا رہا ہے اور وہ ہے براہ راست ایران سے مذاکرات۔ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اب ایران سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں براہ راست۔ اس کے علاوہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سٹیو وٹکوف کے ساتھ ان کے رابطے بحال ہو چکے ہیں۔ سٹیو وٹکوف اور عباس اراغچی کے درمیان پہلے بھی مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں اور وہ بہت کامیاب مذاکرات تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر ضد اس میں حائل نہ ہوتی، جو وہ دنیا میں اب رول کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا جو نیا ورلڈ آرڈر لے کے آنا چاہتے ہیں دنیا میں، اگر وہ سودا ان کے دماغ میں نہ سمایا ہوتا تو یہ جنگ، اس جنگ سے جان چھڑائی جا سکتی تھی اور اس جنگ کے بغیر بھی اس خطے میں امن ہو سکتا تھا اور امریکہ اپنے مطالبات منوا سکتا تھا۔ لیکن اسرائیل کے اشاروں پر ناچتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس علاقے پر ایک جنگ مسلط کر دی اور اس جنگ میں اب تک اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ 20 ارب ڈالر تو پہلے ایک آدھ ہفتے میں خرچ ہو چکے تھے، اب کانگریس کے چکر لگا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور خوشامد کر رہے ہیں کہ 200 ارب ڈالر ہمیں اور دیا جائے تاکہ یہ جنگ کو ہم وائنڈ اپ کر سکیں۔ یعنی اگلے 3 سے 4 ہفتے میں امریکہ نے کہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے، خلیج سے نکل جانا چاہتا ہے، اس جنگ کو ختم کر دینا چاہتا ہے، یہ جنگ مزید جاری نہیں رکھنا چاہتا۔ جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہے اور اس جنگ سے اب اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ بڑی دلچسپ اس پہ وجوہات ہے اس کے پیچھے، کیونکہ پہلے امریکہ نے جو تاثر دیا تھا، جو 15 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا، جو مطالبات رکھے تھے، اس میں تو ایک سے ایک ایسا خطرناک مطالبہ رکھا گیا تھا کہ جس کے بعد شاید ایران کا اپنی بقا قائم رکھنا بھی مشکل ہو جاتا اور خلیجی ممالک کے اندر ٹوٹل کنٹرول امریکہ کا ہو جاتا۔ لیکن اب اس جنگ کی طوالت نے امریکہ کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران کے اندر جو رجیم چینج کا ان کا منصوبہ تھا وہ کسی طور پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایران کی اگر ایک ٹیئر جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری ٹیئر آ جاتی ہے، دوسری لیڈرشپ آ جاتی ہے، اگر اس کو شہید کیا جاتا ہے تو تیسری لیڈرشپ آ جاتی ہے۔ اور یہ انہوں نے اختیارات کی تقسیم اس انداز میں کر دیا ہے کہ اب علاقوں کے اندر اپنے اپنے یونٹس موجود ہیں اور وہ خود مختاری کے ساتھ جنگ لڑے ہیں اور امریکہ کے پاس اس جنگ کے خاتمے کا کوئی حل نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز میں وہ ٹرائی کر کے دیکھ چکے ہیں، آبنائے ہرمز ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور اس کے بعد اب انہوں نے دنیا کے باقی ممالک سے کہا ہے کہ بھائی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، جس کا جہاز ہے وہ خود حفاظت کرے، ہم پوری دنیا کا ٹھیکہ ہم نے نہیں اٹھا رکھا، ہم نے تو ایران پہ حملہ کرنا تھا، ہم نے تو وہاں ان کی جو ایٹمی طاقت ہے اس کو نقصان پہنچانا تھا، انشور کرنا تھا کہ ایران اب ایٹم بم بنانے کے قابل نہ رہے، تو ہم تو اس مقصد کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، ہمیں رجیم چینج سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، رجیم چینج جو ہم نے کرنا تھا وہ کر دیا، اب اس سے آگے ہم رجیم چینج کے معاملے میں بھی نہیں گھسنا چاہتے۔ اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں ان کا بھی دباؤ، جس طرح نیٹو کا، یورپی یونین نے جس طرح تعاون نہیں کیا، اس نے بھی امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ اب اس جنگ سے نکل بھاگے اور کانگریس کے اندر جس طرح سے اس کو مخالفت کا سامنا ہے، جس طرح سے جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس جنگ کے مخالف ہیں اور پھر عوام بھی وہاں کی مخالف ہے، تو یہ چیز بھی امریکہ کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ یہاں سے نکل بھاگے۔ بہت اہم نکات ہیں جن پر اگر غور کیا جائے کہ جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا کہ وہ جنگ کو ختم کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ محدود ان کے مقاصد تھے، وہ خطے کے اندر ایک جنگ چاہتے تھے، اسرائیل کو مطمئن کرنا چاہتے تھے، اسرائیل کا بہت زیادہ دباؤ تھا، اسرائیل ایپسٹن فائلز کی بات ہو رہی تھی کہ ایپسٹن فائلز کے ذریعے اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بلیک میل کیا اور امریکہ کی لیڈرشپ کو بلیک میل کیا اور ان کو جنگ کے اندر دھکیلا، جس کے بعد یہ جنگ شروع کی گئی اور اب وہ محدود فوجی مقاصد
رجیم چینج جس کا بنیادی مقصد تھا وہ تو حاصل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تو اب امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس جنگ سے نکلا جائے, ایک نیریٹو بلڈ کیا جائے کہ دیکھیں جنگ تو ہم نے جیت لی, ہم نے تو بہت مختصر وقت میں یہ جنگ جیت لی اور اب اس جنگ کا کوئی مقصد نہیں ہے. جیسے امریکہ کو تقریباً 2.5 دہائیوں تک عراق کے اندر اور 2 دہائیوں تک افغانستان کے اندر رہنا پڑا, اور یہ جنگیں جتنی طویل ہوتی جاتی ہیں اتنے زیادہ اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. عراق کے اندر اور افغانستان کے اندر اربوں کھربوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کر دیے گئے, اور اس کا نتیجہ بھی جس طرح سے عوام جو ایک طوفان, مہنگائی کا طوفان آیا اور عوام کے لیے امریکہ میں پریشانی بنی. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے جو ایک جیتنے کا ایک جو ہے نیریٹو بلڈ کیا جائے کہ دیکھیں ہم نے تو 5-6 ہفتوں کے اندر ہی ایران کو ملیا میٹ کر دیا, ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں, ہم نے جو ان کی میزائل ٹیکنالوجی تھی اس کی بھی کمر توڑ دیا ہے, اب میزائلوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. ایران جو خواہش رکھتا تھا کہ وہ میزائلوں کے ذریعے اور ایٹمی توانائی کے ذریعے امریکہ کو ٹارگٹ کر سکے, امریکہ کی زمین پہ حملہ کر سکے, تو ہم نے اس کی اس خواہش کا سر کچل دیا ہے اور اب ایران کبھی امریکہ پر دوبارہ حملہ نہیں کر سکے گا. تو یہ نیریٹو بلڈنگ امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے, اور جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ اب ہم مذاکرات کریں گے ایران کے ساتھ براہ راست, اور اس بات کا انہوں نے عندیہ دے دیا ہے. دوسری جانب جو ایران ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مذاکرات تو چاہتے ہیں لیکن مذاکرات اس طرح سے نہیں ہوں گے, جو ہماری بنیادی شرائط ہیں وہ یقیناً پوری ہوں گی تو پھر ہی جنگ بندی ہو سکتی ہے. اور بنیادی شرائط یہ ہیں کہ امریکہ گارنٹی دے کہ وہ آئندہ وہ اور اسرائیل ایران کی سرزمین پر حملہ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو ہرجانے کی بات ہے وہ بھی ایران کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ جتنے نقصانات ہوئے ہیں وہ نقصانات بھی پورے کیے جائیں. دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ جو خلیجی ممالک ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ جناب آپ میں نے بڑا خرچہ کر دیا ہے, اب آپ یہ خرچہ پورا کر دیں. حالانکہ خلیجی ممالک جو ہیں ان کے تو سر پہ یہ جنگ مسلط کی گئی اور ان کا تو خود اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے, اور سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا ہوا ہے. ایک اندازے کے مطابق پچھلے 1 مہینے کے اندر جو دبئی کی سٹاک مارکیٹ ہے, جو ابو ظہبی کی سٹاک مارکیٹ ہے, صرف ان 2 سٹاک مارکیٹس کے اندر 120 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. ایک بہت بڑا نقصان. 120 ارب ڈالر اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی ملک کا جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اس کا 1 سال کا جو مکمل اس کا بجٹ جو ہوتا ہے, 1 سال کا بجٹ ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ, یعنی پاکستان کا جو بجٹ ہے سالانہ وہ بھی 120 ارب ڈالر سے کم کا بجٹ ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا نقصان ہوا ہے متحدہ عرب امارات کے لیے. ان کا جو سٹاکس کا بزنس ہے وہ تباہ ہو گیا, ایک کریڈیبلٹی ایک بہت بڑی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. پھر ان کا جو ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. جو ریل اسٹیٹ کے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دی ہے. جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کی قیمتیں گر گئی ہیں, لوگ وہاں سے نکل بھاگنا چاہ رہے ہیں. جو یورپی ممالک کے جو انویسٹرز تھے جو ان کے اندر گلف کے ممالک کے اندر اور خاص طور پہ متحدہ عرب امارات میں اپنا پیسہ لانا چاہتے تھے, جو 400 مزید بلینر وہاں آنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے بھی یقیناً اب سوچا ہوگا کہ جس طرح کے حالات ہیں, جس طرح کا ڈونلڈ ٹرمپ یہاں بیٹھے ہیں امریکہ میں, اور یہ کبھی بھی چاہے گا تو اس خطے کو پھر ایک یہاں پر ایک انسرٹنٹی پیدا کر دے گا. تو اس انسرٹنٹی کے اندر تو کاروبار نہیں ہو سکتا. تو متحدہ عرب امارات کو بہت زیادہ چوٹ پہنچی ہے, قطر بھی متاثر ہوا ہے, بحرین, کویت اور عراق کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئی ہیں, اور سعودی عرب سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو بالکل اس خطے کے لیے نامناسب ہے, اور یہاں پر تجارتی جو سرگرمیاں تھیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہیں. اور ایران کے اندر تو انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوا ہے. 90,000 سے زیادہ عمارتیں اب تک تباہ ہو چکی ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. پل, سڑکیں, اسکول, ہسپتال, جو محکمہ موسمیات کی عمارتیں, سب کو تباہ کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس سے نکلنے کے لیے کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نکل بھاگنا چاہتا ہے کیونکہ اندرونی طور پر مخالفت امریکہ کے اندر اتنی شدید ہو چکی ہے کہ اس مخالفت کو وہ برداشت نہیں کر سکتا, اور مڈ ٹرم الیکشن اور اگلا الیکشن ان کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے. اس وقت جو ان کی پاپولیرٹی کی شرح ہے وہ 33% رہ گئی, یعنی کہ امریکہ میں صرف 33% لوگ ایسے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں اور یہ جو انہوں نے جنگ مسلط کی اس خطے کے اوپر اس کی حمایت کرے. جنگ میں تو اور بھی, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اوورال جو پاپولیرٹی ہے وہ 33% ہے. جو پہلے
45% سے بھی زیادہ تھی اور اب وہ 33% پہ آ گئی ہے. اور اب جو امریکہ میں جو ریپبلکن پارٹی ہے اس نے بھی اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ سے پیچھے کھینچنا شروع کر دیا ہے. جے ڈی وینس جو ہے وہ ڈس اون کر رہے ہیں اس جنگ کو, وہ اسرائیل پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اگلے الیکشن میں وہ صدارتی امیدوار ہیں اور انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہشات پر, اسرائیل کی خواہشات پر, اس نے ریپبلکن پارٹی کے لیے اگلا الیکشن جیتنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے. اب وہ نیریٹو بلڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اس وقت دنیا امریکہ کو ایک جنگ جیت کے دی ہے, ایک ایسی جنگ جو بہت ضروری تھی, جس سے ہم نے امریکہ کی تجارت بچا لی, ہم نے تیل کے جو ذخائر ہیں ان پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا اور ہم نے دنیا کو جو دہشت گردی کے خطرات تھے ان سے نکال لیا. دنیا کا جو ایک بڑا دہشت گرد ملک ایران ہے ہم نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے. تو یہ نیریٹیوز بلڈ کر کے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ میں دوبارہ واپس جائیں, اپنی فوجوں کو واپس لے کے جائیں اور یہاں پر ایک سرخرو ہو کر واپس جائیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خطرناک صورتحال ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس پر ٹرسٹ کرنا, بہت سارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بظاہر صورتحال ہے, ایک اور سینیریو ساتھ ہی ساتھ بلڈ ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ فوجیں بھی وہاں بھیج رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک بیری بیڑا جو ان کا جارج ڈبلیو بش بیری بیڑا ہے وہ وہاں پہنچا ہے جس پر 4000 فوجی ہیں. اس کے علاوہ جو ایئر بورن ان کی ڈویژن بریگیڈ ہے, جو 82ویں بریگیڈ ہے ایئر بورن, وہ بھی وہاں پہنچ چکی ہے جس کے اندر 3000 فوجی ہیں. تو ایک خطرہ اب بھی بہرحال موجود ہے کہ خارق جزیرے پر یا ابنائے ہرمز پر یا ایران کے ساحلی علاقوں پر امریکہ کوئی ایسا آپریشن کر سکتا ہے جاتے جاتے اگلے 3 ہفتوں میں 4 ہفتوں میں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 ہفتوں میں اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے. اور ایسے بہت سے اہداف ہیں جو اب تک ان کے نشانے پر ہیں جن کو وہ نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں اور جو میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے مزید نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں ایران کو, کیونکہ ابھی تک ایران کے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. روزانہ ایک نئی لہر وہاں سے میزائلوں کی آتی, بلکہ ایک نہیں 2-3 لہریں نکلتی ہیں. اب تک 90 سے زیادہ لہریں وہاں سے جو ہے میزائلوں کی نکل چکی ہیں, جس سے اسرائیل میں تباہی کے مناظر ہر جانب بکھرے میں, ہزاروں عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں اسرائیل کے اندر, بہت سارے عراق کے اندر تباہی ہو گئی ہے, گلف کنٹریز کے اندر تباہی ہو گئی ہے, بحرین کے اندر, سعودی عرب کے اندر, متحدہ عرب امارات کے اندر, جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں ان سب کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. تو ایسے میں امریکہ مزید کچھ حملے کر سکتا ہے جو ان کے ایٹمی ریئیکٹرز ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے, جو پیٹرو کیمیکل جو ان کی فیکٹریاں ان کو نقصان تو آلریڈی پہنچا رہا ہے جو وہاں جیسے پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس بنتی ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کو اپنے مقاصد حاصل نہیں ہوئے اور اس کو جو مطلوبہ نتائج وہ چاہتا ہے مذاکرات کے اندر نہیں ہوئے, تو ممکنہ طور پر وہ جاتے جاتے ایران کے جو تیل کی جو پیداوار کے جو ان کے جہاں سے خارق جزیرہ ہے جہاں سے وہ تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو تیل کے انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ خطرات بہرحال موجود ہیں. ایسے میں پاکستان اور چین کے درمیان بھی بہت اہم ملاقات ہے, اس کے جو ہے وہ 5 نکاتی ایک وہاں پر اتفاق رائے ہو چکا ہے. اس کے اندر جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ فوری جنگ بندی کی جائے اور کشیدگی میں کمی کی جائے, خطے کے اندر امن بحال کیا جائے, مذاکرات اور سفارت کاری کو ترجیح دی جائے, یعنی جنگ کی بجائے میز پر بیٹھیں تمام گروپس اور آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں. اس کے علاوہ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان نہ پہنچایا جائے. کسی بھی ملک کی علاقائی سالمیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, انٹرنیشنل قوانین کے تحت ان کی پاسداری نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو بین الاقوامی قانون اور سمندری راستے جو ہیں ان کی پاسداری کی جائے, ان کو محفوظ بنایا جائے, اور جو غیر ضروری طور پر آبنائے ہرمز کے اندر ایک کشیدگی پیدا کی گئی ہے اس کو فوراً ختم کیا جائے, اور جو تجارت جس انداز میں پہلے ہو رہی تھی اس کو اسی انداز میں بحال کیا جائے, اور وسیع علاقائی تعاون پیدا کیا جائے اور کثیر الجہتی کوشش کی جائے, یعنی کوئی ایسی کوششیں کی جائیں کہ جس کے اندر دنیا کے اور بھی ممالک شامل ہوں اور ایک بہت کنسولیڈیٹڈ قسم کے ایفرٹ اور خطے میں امن واپس آ سکے. ایران کی جانب سے بھی خواہش یہ ہے کہ جو مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہو رہے ہیں اس میں چین کو بھی بطور گارنٹیر شامل کیا جائے, اور امریکہ کی جانب سے بھی اب یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ شاید اس جو ہے کوشش میں چائنا کو شامل ہونے کے لیے وہ تیار ہے, کیونکہ پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ اس نے چائنا سے رابطہ کیا تھا ابنائے ہرمز کے لیے, تو اب ممکن ہے کہ چائنا کو بھی وہ کسی قسم کا رول دینے کے لیے تیار ہو جائیں اس خطے کے اندر. تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور مذاکرات کا کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا, جس کا نتیجہ سب سے بڑا نتیجہ جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے.